اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اللہ والے اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، اللہ والا ہونے کے لیے ہمارے ذہن اور خیال میں یہ ہے کہ وہ کوئی آسمانی مخلوق ہوگی یا اس کا خاص گیٹ اپ ہوگا، خاص حلیہ ہوگا، وہ اللہ والا ہے۔ نہیں، یہ شعر جس نے لکھا اور ہم نے پڑھا اور علماء اہل علم سے پڑھتے ہیں، ایسے نہیں۔ اللہ والے سے مراد یہ ہے اہل علم، اہل عمل۔ اس لیے کہ آپ نماز پڑھیں تو بغیر نماز کے مسائل جانے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ یہ ہے کہ آپ اللہ اللہ کیے جاننے سے اللہ نہ ملے۔ آپ وضو صحیح نہ کریں تو اللہ اللہ کیے جائیں، نماز پڑھے جائیں تو بغیر وضو کے نماز درست ہوگی نہیں ہوگی۔ آپ نماز کے مسائل نہیں جانتے، نماز کے فرائض کون سے ہیں، کن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، سجدہ صاف کن چیزوں سے لازم آتا ہے، سجدہ صاف کیسے کرتے ہیں، بے شمار مسائل ایسے ہیں۔ آپ کو قربانی کا ہی نہیں پتا، قربانی کا جانور کی کون سے جانور کی کتنی عمر ہونی چاہیے، تو یہ اللہ والے سے پوچھا نا، یعنی جو اہل علم ہے وہ اللہ والا ہی ہے۔ اس لیے میں نے شروع میں کہا کہ اہل علم کے لیے خاص ہمارے لوگوں کے ذہن میں کیا ہے کہ وہ کوئی آسمانی مخلوق ہے، اس کا کوئی خاص گیٹ اپ ہوگا، اس کی خاص طرح کے بال ہوں گے۔ نہیں، ہمیں جو اللہ اور اس کے رسول نے اللہ والے کی پہچان بتائی وہ یہ ہے کہ اللہ والے کی پہچان یہ ہے کہ جب ہم اس کی صحبت میں بیٹھے ہمارے دین کے علم کے اندر اضافہ ہو جائے۔ ہمیں جو اللہ اور اس کے رسول نے اللہ والے کی پہچان بتائی وہ یہ ہے کہ جب ہم اللہ والے کو دیکھیں ہمارے زبان کے اوپر ذکر خدا جاری ہو جائے، ہماری زندگی کے اندر عمل آ جائے، ہمارے دلوں کے اندر محبت دین پیدا ہو، محبت قرآن پیدا ہو، محبت نماز پیدا ہو، محبت اسلام پیدا ہو۔ تو اہل علم یہ اللہ والے ہیں۔ ہر علم رکھنے والا، دین کا اس پہ عمل کرنے والا شخص، دین کا علم رکھنے والا، اس کے اوپر عمل پیرا ہونے والا شخص اللہ کا ولی ہے۔ اور جو دین کا علم نہیں رکھتا، جو دین کے علم پہ، دین کے احکامات پہ عمل نہیں کرتا، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ وہ شعبدہ باز ہو سکتا ہے اور کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ والا نہیں ہو سکتا۔ اللہ والا ہونے کے لیے، ولی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ حضور کی شریعت پہ عمل پیرا ہونے والا ہو،
احکامات الہیہ اور احکامات رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمل پیرا ہونے والا ہو، وہ اللہ کا ولی ہے۔ تو اگر اہل علم جو عمل کرنے والے ہیں، اگر وہ اللہ کے ولی نہیں تو پھر دنیا میں کوئی ولی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علماء ہی، اہل علم ہی جو عمل کرتے ہیں وہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو یہ اس شعر کی میں نے تھوڑی سی تشریح کی کہ اللہ اللہ کرنے سے، اللہ اللہ کیے جان سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ واجب الاحترام اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر کبھی اللہ والوں کے لیے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جس کا مفہوم یہ ہے کہ خبردار اللہ کے ولیوں کو، یعنی اللہ کے دوستوں کو، مقربان الہی کو نہ دنیا میں کوئی خوف ہے، نہ وہ آخرت کے اندر غمگین ہوں گے۔ کبھی اللہ تبارک و تعالی اللہ والوں، اولیاء اللہ، مقربان الہی کے لیے قرآن مجید کے اندر یوں ارشاد فرماتا ہے الصادقین، یہ سچے لوگ ہیں، یہ سچے لوگ ہیں۔ کبھی اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے بشر الصابرین، یہ صبر کرنے والے ہیں، اور صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی ذات ہے۔ کبھی اللہ تبارک و تعالی اپنے دوستوں کی، اپنے ولیوں کی پہچان یوں بتاتا ہے یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ، کہ میرے دوست وہ ہیں جو صبح و شام مجھے پکارتے رہتے ہیں، صبح و شام میری یاد میں، میرے ذکر میں مگن رہتے ہیں اور میری رضا کے طالب رہتے ہیں۔ کبھی اللہ پاک اپنے ولیوں کی، اپنے دوستوں کی پہچان یوں بتاتا ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، یہ بھی قرآن مجید کی آیت مبارکہ کا حصہ ہے کہ ان کے چہرے، ان کی پیشانیاں سجدوں کے نور سے چمکتی ہوں گی۔ کبھی اللہ پاک اپنے ولیوں کی پہچان یوں بتاتا ہے کہ رات کے وقت ان کے پہلو ان کے بسترگاہوں سے جدا ہوں گے، یعنی شب بیدار ہوں گے، رات کو اٹھ اٹھ کے اللہ کی عبادت کرتے ہوں گے۔ کبھی اللہ تبارک و تعالی اپنے ولیوں اور اپنے دوستوں کی پہچان یوں بتاتا ہے کہ میرے دوست وہ ہیں جو مخلص بندے ہیں، جنہیں میں نے اخلاص کی دولت عطا کر دی ہے۔ اللہ پاک نے جب شیطان کو نکال دیا تو شیطان نے نکلتے ہوئے بارگاہ الہی سے یہ کہا، یہ بھی قرآن مجید کی آیت کا حصہ ہے فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، یا اللہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے، میں ان لوگوں کو ضرور بہکاؤں گا، ان کو میں ضرور گمراہ کروں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، لیکن جو تیرے مخلص بندے ہیں، جن کو تو نے اخلاص کی دولت عطا کر دی ہے، اپنے بیتوں میں سے بھید عطا کر دیا ہے، اپنا راز دے دیا ہے، میں ان کو بہکا نہیں سکوں گا، میں ان کو بہکا نہیں سکوں گا۔ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر اپنے دوستوں کی پہچان بتاتا ہے میں نے ان کو رحمت عطا کی اور علم عطا کیا۔ الغرض اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ اپنے ولیوں اور دوستوں کی پہچان بتاتا ہے۔ اور اگر ہم حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کا مطالعہ کریں تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
آپ بھی اللہ کے ولیوں کی نشانی بتاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کی ولیوں کی نشانی یہ ہے جن کو دیکھ کے تمہیں اللہ یاد آ جائے، جن کو دیکھ کے تم خود یاد الہی میں مشغول ہو جاؤ، جن کی صحبت میں بیٹھنے سے تم نماز پڑھنے لگو، جن کی صحبت میں بیٹھنے سے تمہارے دین کے علم کے اندر اضافہ ہو، جن کے پاس بیٹھنے سے تمہیں قرآن سے محبت ہو، جن کے پاس بیٹھنے سے تمہیں حضور سے محبت ہو، جن کے پاس بیٹھنے سے